اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ آج ہم اعراب ان پریکٹس کے نیکسٹ لیسن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ لیسن کوئی نیا لیسن نہیں ہے، اس میں ہم لوگ اعراب کو ہی ریویو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کو مزید اچھے طریقے سے جان لیں۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ اعراب کے سلسلے میں ہم 4 سبق پڑھیں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے 2 سبق پڑھ لیے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ تھا کہ اعراب کیا ہوتے ہیں اور ان کی کتنی شکلیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب کیسے بتاتے ہیں، اور دوسرے لیسن اعراب کیسے بتاتے ہیں کے سلسلے میں ہم نے مسلم مذکر چارٹ کے اعراب بتائے تھے اور مسلم مؤنث چارٹ کے اعراب بتائے تھے۔ یہ میں آج اس لیے ریوائز کر رہی ہوں ان چیپٹرز کو، ان مسلم مذکر چارٹ اور مؤنث چارٹ کو، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی چارٹ ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس ایک مولڈ ہے، ایک ڈائی ہے، جس کے اندر اگر آپ کو ایک لفظ کا مطلب پتہ ہے، آپ وہ ایک لفظ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ 9 نئے لفظ سیکھ لیتے ہیں۔ نہ صرف آپ ان 9 نئے لفظ کے مطلب سیکھتے ہیں، میننگ آپ کو پتہ چلتے ہیں، بلکہ ان 9 ورڈز کا پوزیشن بھی آپ کو پتہ چلتی ہے کہ جملے کے اندر یہ 9 ورڈ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ ڈوئر ہیں، فاعل ہیں، مفعول ہیں، ملکیت شو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت ہی یہ قیمتی سبق ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں ان کو دوبارہ جو ہے ریوائز کر رہی ہوں۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم اسٹیٹس جو ہیں 2 طریقوں سے بتا سکتے ہیں۔ نمبر 1 بائی اینڈنگ ساؤنڈ، واحد اسم کے آخر میں جو ہے اینڈنگ ساؤنڈ سے بتاتے ہیں، اور نمبر 2 اسم کے آخر میں حروف کے اضافے سے۔ تثنیہ اور جمع کے کالم میں اسم کے آخر میں ہم حروف کے اضافے سے بتاتے ہیں۔ آج میں اس کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی انالیسس بھی ہم اس کا کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے ہی آپ قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ سنیں، اس کے آخر میں آپ ان کی ساؤنڈ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے مائنڈ میں فوراً یہ آنا چاہیے کہ یہ فاعل کی ساؤنڈ ہے، اور یہ واحد کی ساؤنڈ ہے، اور یہ رفع کی ساؤنڈ ہے۔ مسلمون کا لفظ اگر آپ سنتے ہیں تو فوراً آپ کے مائنڈ میں کلک کرنا چاہیے، واحد ہے، فاعل ہے اور رفع ہے۔ مسلمن، ان کی ساؤنڈ آپ کے مائنڈ میں آتی ہے، سنتا ہے آپ کا ذہن، یہ سنتا ہے، آپ کے کان سنتے ہیں، فوراً کلک ہونا چاہیے۔ ون ہے، مفعول ہے، نصب ہے۔ ان کی ساؤنڈ آتی ہے، ون ہے، جر ہے، ملکیت دکھا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آنی کی ساؤنڈ آپ کو سنائی دیتی ہے، مسلمانی، آنی اس 2 ہے، رفع ہے، فاعل ہے۔ مسلمینی، عینی کی ساؤنڈ آتی ہے، 2 ہیں، رفع ہیں، نصب ہیں اور مفعول ہیں۔ عینی، مسلمینی کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے، 2 ہیں، جر ہیں اور جو ہے حالت اضافی میں ہیں، یہ ملکیت دکھا رہے ہیں۔ اونا، اینا، اینا کی ساؤنڈ سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں اونا کی ساؤنڈ سنتے ہی آنا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے یہ آپ کے پاس فاعل کے طور پہ کام کر رہا ہے، جمع ہے، فاعل ہے اور رفع ہے، 3 یا 3 سے زیادہ جمع ہے۔ اینا کی ساؤنڈ سنتے ہی مائنڈ میں آنا چاہیے کہ 3 جو ہے 3 کی بات ہو رہی ہے، 3 نصب ہو سکتے ہیں اور 3 جر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو ساؤنڈز اور ان چیزوں پہ جو حروف کے اضافے ہیں ان پہ غور کرنا ہے۔ یہ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے بہت قیمتی یہ ٹیبلز ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ مؤمنون کا لفظ لگائیں تو مومنون کا لفظ لگا کے آپ اس پورا ٹیبل کو سولو کر سکتے ہیں، خود نہ صرف سولو کر سکتے ہیں، آپ کو میننگ بھی پتہ چل سکتے ہیں، آپ کو سٹیٹس بھی ہر ورڈ کا پتہ چل سکتا ہے۔ اور یہ لفظ مؤمنون قرآن پاک میں اپروکسیمیٹلی جو ہے 220 سے اوپر دفعہ آیا ہے، 220 سے زیادہ ٹائم آیا ہے یہ قرآن پاک میں، 224 ہیں یا 222 ہیں، اتنی دفعہ یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک ورڈ سے اتنے سارے قرآن پاک میں آنے والے، ریپیٹ ہونے والے یہ ورڈز آپ نے جان لیے ہیں۔ اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمین۔ یہ تھا ہمارا مسلم مذکر چارٹ۔ اب ہم آتے ہیں مسلم مؤنث چارٹ کی طرف۔ سیم ہے، اس کا بھی اسٹیٹس ہم 2 طریقوں سے بتا سکتے ہیں، بائی اینڈنگ ساؤنڈس اینڈ بائی اینڈنگ کمبینیشنز۔ اس میں بھی ہم نے یہ جانا تھا کہ مسلم لفظ، مسلم کے آخر میں اگر آپ گول تا لگا دیتے ہیں، تا اس کو ہم تا مربوطہ کہتے ہیں، تو وہ مؤنث مسلمہ بن جاتا ہے۔
یا اس کو آپ اپنی علامت کے لیے کسی بھی ورڈ کو پہچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے حجاب پہنا ہوا ہے، اس نے سر پہ اسکارف لیا ہوا ہے، تو یہ جو ہے مؤنث بن جاتا ہے. یہ تا گول تا جو ہے تا مربوطہ مؤنث کی علامت ہے. سیم مسلم کی طرح، مسلم چارٹ کی طرح یہاں بھی آپ کو فوکس کرنا ہے آوازوں پہ اور حروف کے اضافے پہ. مسلماتن، تن کی ساؤنڈ سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں فوراً آنا چاہیے ایک کی بات ہو رہی ہے، مسلم کی عورت کی بات ہو رہی ہے، اور فائل کی بات ہو رہی ہے، رفع کی بات ہو رہی ہے. تن کی ساؤنڈ مسلمات تن، تن کی ساؤنڈ سنتے ہی ایک کی بات ہو رہی ہے، مفعول کی بات ہو رہی ہے، نصب کی بات ہو رہی ہے. مسلمات تن، تن کی ساؤنڈ سنتے ہی مائنڈ میں آنا چاہیے ایک مسلم عورت کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ملکیت یا اضافی صورت میں، جر کی صورت میں یہ اسٹیٹس پرفارم کر رہا ہے. تسنیہ کے کالم میں مسلمات تانی، تانی کی ساؤنڈ سنتے ہی دو کی بات ہو رہی ہے، دو فائل ہیں اور دو رفع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. مسلمات تینی، دو مفعول ہیں اور دو یہ حالت نصب میں ہے. مسلمات تینی، دو جر ہیں، حالت دو ہیں اور حالت جر میں ہیں. مسلماتن، آتن کی ساؤنڈ سنتے ہی تین عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تین فائل عورتوں کی بات ہو رہی ہے، فائل ہیں یہ، اور حالت رفع میں ہے. آتین، مسلماتین، مسلماتن کی ساؤنڈ سنتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً سٹک کرنا چاہیے، ہٹ کرنا چاہیے کہ تین مسلمان عورتیں حالت مفعول میں ہیں یا پھر حالت جر میں ہیں، اور یہ 3 نصب یا 3 جر کی بات ہو رہی ہے. یہ ہمارے پاس جو ہیں ان کی ساؤنڈز ہیں. ان ساؤنڈز کو پلیز ضرور فوکس کیجئے گا جب بھی آپ کسی بھی لفظ کو، جب قرآن پاک میں آگے ایکسرسائز میں آپ کو آئے گا کہ آپ نے یہاں پہ حروف کے بتائیں کہ یہ حروف مذکر ہے یا مؤنث ہے یا واحد ہے یا جمع ہے، اسٹیٹس جاننے کے لیے تو سب سے پہلے پروسیجر کیا ہوگا کہ آپ حروف کے آخر میں اضافے کو ڈھونڈیں گے. ساؤنڈ سنتے ہی آپ کے ذہن فوراً سکین کرے تثنیہ کے کالم کو اور جمع کے کالم کو. اگر وہ ورڈ ان کالمز میں نہیں پایا جاتا تو پھر آپ جو ہے واحد کے کالم میں اس لفظ کو سرچ کریں گے. ساؤنڈز بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. تن تن تن، تانی تینی تینی، آتن آتن آتن. تن تن تن، تانی تینی تینی، آتن آتن آتن. ویلکم ٹو دا اسم ورلڈ ریویو. اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ہم ایک کوئک ریویو لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ سارا کچھ ہمارے ذہن میں جو ہے ریفریش ہو جائے. اسم ہم نے جانا تھا کہ قرآن پاک میں 3 قسم کے الفاظ ہوں گے: اسم، فعل، حرف. اسم جو ہے یہ سب سے زیادہ ہارڈسٹ ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا تھا. ہم نے یہ جانا کہ اسم کو یہ شو کرنے کے لیے کہ میں اسم ہوں 4 قسم کی خصوصیات دکھانی پڑیں گی. اسم کی اس گاڑی کو چلنے کے لیے 4 پہیے لگانا ضروری ہیں: اسٹیٹس، جنڈر، نمبر، ٹائپ، اعراب، جنس، عدد اور قسم. پھر ہم نے یہ جانا کہ اعراب از دا ہارڈسٹ ون، سو ہم نے اعراب کو شروع کر دیا تھا. اعراب کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر 4 لیسن تھے. نمبر 1 اعراب کی قسمیں، نمبر 2 اعراب کیسے بتاتے ہیں، نمبر 3 بھاری اور ہلکے اسم، اور نمبر 4 ہیں لچکدار اسم، ان کی قسمیں. یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھے، سو لیو اٹ. ہم اب ان پہ جاتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اعراب کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی. اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب کی 3 قسمیں اور 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں: رفع، نصب، جر. رفع جو ہیں یہ فائل بھی ہوتے ہیں، ایز اے ڈور کام کرتے ہیں. نصب یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، فعل کی تفصیل یا ڈیٹیل ہو سکتی ہے. اور جر یہ حالت ملکیت کو شو کرتے ہیں، اور جے سے ہم اس کو شو کیا جاتا ہے، جیم سے بھی آپ شو کر سکتے ہیں. پھر اعراب کے انڈر جو دوسرا لیسن تھا اعراب کیسے بتاتے ہیں، اس میں ہم نے جانا تھا کہ ہم اعراب 2 طریقوں سے بتا سکتے ہیں: واحد اسم کی آخری آوازوں سے، اور تثنیہ یا جمع اسم کے آخر میں حروف کے اضافے سے. واحد مذکر کے اعراب بتانے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ واحد مذکر کے اعراب ہم ان، ان، ان یا او، آ، ای سے بتا سکتے ہیں. اسی طرح واحد مؤنث کے اعراب تن، تن، تن یا تو، تا، تی سے بتائے جا سکتے ہیں. تثنیہ اور جمع کے جو اعراب ہیں وہ حروف کے اضافے سے بتائے جاتے ہیں. مذکر جو تثنیہ کا کالم ہے اس کو ہم آنی، عینی، عینی سے ڈسکرائب کرتے ہیں ان کے اضافے کو، اور مؤنث تثنیہ کے کالم میں ہم تانی، تینی، تینی کے حروف کا اضافہ کرتے ہیں. اس طرح مذکر جو جمع کا کالم ہے 3 یا 3 سے زیادہ، مذکر کو ہم اونا، اینا، اینا کے اس سے آوازوں سے حروف کے اضافے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور مؤنث جمع کے کالم کو
ہم آتن، آتن، آتن کے حروف کے اضافے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی لفظ سنیں قرآن پاک کا جس کے آخر میں اونا یا اینا آ رہا ہو، تو یہ 100%، یہ ملین بجلین % یہ ورڈ انسانوں، جنوں یا فرشتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوگا۔ یہ لفظ اونا یا اینا کی جو ساؤنڈ ہے، جو اضافہ ہے، وہ کبھی بھی پرندوں، جانوروں یا چیزوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آپ جب بھی یہ لفظ سنیں، جب بھی آپ کے کان یہ ساؤنڈ سنیں، مسلمون، اونا کی ساؤنڈ سنیں یا اینا کی ساؤنڈ سنیں، حروف کا اضافہ سنیں، تو آپ فوراً آپ کے مائنڈ میں یہ کلک کرنا چاہیے کہ یہ انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا جنوں یا فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نیک انسان ہو، وہ بد انسان ہو، وہ جن ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، لیکن بات انسانوں کی ہی ہوگی۔ یہ غیر جاندار، غیر عقل جو ہیں، ذی عقل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بے عقل کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ تو اونا اور اینا 100%، ملین بجلین % انسانوں کے لیے بات کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آنی، اینی، اینی کا، یہ آواز سنتے ہی یہ انسانوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے اور جو ہے یہ بے جان کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، ذی عقل کے بارے میں بھی کرتا ہے، اور جو عقل نہ رکھنے والے ہیں، جانور ہیں، چیزیں ہیں، بے جان چیزیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اونا اینا سنتے ہی کلک کریں کہ یہ کسی انسان، جن، فرشتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل، ھدی للمتقین، اینا کی ساؤنڈ سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یا قل یا ایھا الکافرون، اونا کی ساؤنڈ آپ نے سنی، فوراً آپ نے کلک کیا کہ یہ کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر آپ کو میننگ پتہ ہے۔ اگر میننگ پتہ نہیں ہے پھر بھی آپ کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ اونا یا اینا جو ہے یہ انسانوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جی، ابھی ہمارا ہوم ورک ٹائم ہے، اس میں جو ہے آپ کو میں ابھی ہوم ورک بتاتی ہوں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس میں ایک پروسیجر فالو کرنا ہے ہوم ورک کرتے ہوئے، کہ آپ نے جب آپ نے یہ لفظ آپ کو دیے گئے ہیں کہ ان کے آخر میں آپ ڈھونڈیں کہ یہ آخری جو ان کا سٹیٹس ہے، یہ ساؤنڈ آ رہا ہے یا کومبو آ رہا ہے، جو آخری آوازیں ہیں ان کی، اور دوسری چیز آپ کو یہ ڈھونڈنی ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے ان الفاظ کا۔ تو یہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے، سٹارٹ کرتے ہوئے، آپ کو اس کا پروسیجر فالو کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ آخر میں حروف کا اضافہ ڈھونڈیں گے۔ کوئی بھی ورڈ دیکھتے ہی سب سے پہلے یہ سرچ کریں گے اوکے تثنیہ کا کالم اور جمع کے کالم میں کیا یہ چیز موجود ہے۔ اگر تو یہ چیز ان دونوں کالمز میں موجود ہے تو اٹس اوکے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ واحد کا کالم جا کے سرچ کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ 3-4 ورڈز کی پریکٹس کر دیتی ہوں اور باقی پھر انشاءاللہ آپ لوگ خود کریں گے۔ یہاں میں نے پروسیجر بھی لکھ دیا ہے کہ سب سے پہلے حروف کے آخر میں اضافے آنی، اینی، اونا، اینا یا مسلم مؤنث چارٹ میں تانی، تینی، آتن، آتن تلاش کریں گے۔ اگر وہ نہیں ملتے تو پھر اس کے بعد حروف کی آخری آوازیں اون، آن، این یا او، آ، ای اور تن، تن، تن یا تو، تا، تی آپ لوگ سرچ کریں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ لفظ ہمارے پاس ہے المتنافسون، ٹھیک ہے جی، اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے آپ کے پاس۔ ابھی آپ سرچ کرتے ہیں تثنیہ کا کالم، مسلم پڑھیں، مسلم چارٹ پڑھیں، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، یہ چیز وہاں نہیں ہے۔ مسلمون، مسلمین، مسلمین، مسلمون، یس یہ مسلمون وہاں پہ ہے، تو اٹ مینس کہ ساؤنڈ نہیں ہے، یہ کمبینیشن ہے، کومبو ہے۔ اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، حروف کا اضافہ بھی لکھ سکتے ہیں یا کمبینیشن بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور مسلمون، مسلمون کیا ہوتا ہے؟ 3 ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور رفع ہوتا ہے۔ تو المتنافسون، اونا آپ کے پاس کیا ہوگا؟ 3 رفع ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ جو ہے اس کو فاعل کہہ سکتے ہیں، 3 رفع ہے، فاعل ہے۔ یہاں انہوں نے جسٹ آپ کو رفع، نصب، جر آپ کو سرکل کرنے کو کہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ بے شک اس کو 3 رفع کر دیں، اس سے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہو جائے گی۔ نمبر 2 آپ کے پاس ہے استبرقن، فالو دا پروسیجر۔ سب سے پہلے آپ جائیں تثنیہ کے کالم میں، کیا یہ چیز مجھے وہاں مل رہی ہے؟ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی نہیں ہے وہاں پہ۔ اب آپ جائیں 3 کے کالم میں،
مسلمون مسلمینہ مسلمینہ نہیں ہے وہاں پہ. اب وہ واپس آ جائیں واحد کے کالم میں. مسلمون مسلمن مسلمین. ان استبرقن اٹ مینس کہ یہ آپ کے پاس ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے جی, اور ان کی ساؤنڈ ہے تو آپ کے پاس یہ واحد ہے اور یہ جر ہے, حالت جر میں ہے, تو آپ نے اس کو یوں سرکل کر لینا ہے. یا اگر آپ ون جر لکھنا چاہیں یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, ایک جیم لکھنا چاہیں یہ بھی آپ, جس طرح آپ کو آسان لگے آپ اس طرح کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ نے یہ پورا ٹیبل یہ والا سولو کرنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے یہ ٹیبلز بھی سولو کرنے ہیں. یہ 3 شیٹس ہیں آپ کے پاس تقریباً, یہ ساری آپ نے سولو کرنی ہے, اور اسی طرح آپ لوگوں نے جو ہے تفصیل سے اس کو لکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے تو پلیز آپ مجھے ان باکس میں بھی کر سکتی ہیں, کسی بھی ایڈمن سے پوچھ سکتی ہیں, یا جب چیٹ آن ہوگی تو اس وقت بھی پوچھ سکتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.